مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر گہری نظر ڈالنے والے ہیں جس کا عنوان ہی ایک سوال ہے۔ جی، اور سوال بھی ایسا جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہے۔ بالکل، کتاب کا نام ہے "Why has nobody told me this before"، یعنی یہ باتیں مجھے پہلے کسی نے کیوں نہیں بتائیں۔ اسے لکھا ہے ڈاکٹر جولی اسمتھ نے، جو ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں۔ اور ان کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ذہنی صحت جیسے پیچیدہ موضوع کو بہت آسان بنایا ہے، خاص طور پر ٹک ٹاک کے ذریعے۔ جی، ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچیں، اور یہ کتاب یوں سمجھیں انہی آئیڈیاز کی ایک گہرائی ہے۔ یہ کوئی تھیراپی کی کتاب نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک طرح کی ٹول کٹ ہے، زندگی کے ہنر یعنی لائف سکلز کی ایک ٹول کٹ جو روزمرہ کی ذہنی صحت کے اتار چڑھاؤ میں کام آ سکتی ہے۔ بالکل، اور آج ہم خاص طور پر کتاب کے پہلے حصے پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے آن ڈارک پلیسز، تاریک جگہوں پر۔ جی، ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اداسی یا مایوسی کیسے کام کرتی ہے، اور وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن سے ہم اپنی ذہنی صحت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں۔ چلیں یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی تسلی بخش خیال سے ہوتا ہے کہ ہر کسی کے برے دن آتے ہیں، ہر کسی کے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، بس ایک انسانی تجربہ ہے۔ جی، لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عام اداسی اور کلینکل ڈپریشن میں فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ لائن کہاں کھینچی جاتی ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، کتاب اس فرق کو بہت واضح کرتی ہے۔ عام اداسی یا جسے لو موڈ کہتے ہیں، وہ ایک عارضی کیفیت ہے۔ اچھا، مطلب کسی خاص واقعے، تھکاوٹ یا مایوسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، آتی ہے اور کچھ وقت بعد چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن کلینکل ڈپریشن ایک طویل اور شدید کیفیت ہے۔ یہ کم از کم 2 ہفتوں تک مسلسل رہتی ہے اور انسان کی روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اس کے کام کو، اس کے رشتوں کو، یہاں تک کہ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی۔ تو اس کے لیے پھر پیشہ ورانہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے؟ بالکل، لیکن اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جو ٹولز ہیں وہ دراصل زندگی کے ہنر ہیں۔ وہ سب کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے کوئی عام اداسی کا سامنا کر رہا ہو یا صرف اپنی ذہنی مضبوطی بڑھانا چاہتا ہو۔ اچھا، تو یہ ٹول سب کے لیے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ موڈ کا تعلق صرف ہمارے دماغ اور ہماری سوچ سے ہے، لیکن ڈاکٹر اسمتھ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے دماغ میں نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے احساسات خلا میں پیدا نہیں ہوتے، وہ ہمارے جسم، ہمارے ماحول، ہمارے تعلقات، ماضی، حال، مطلب ان سب چیزوں کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ ہمارا دماغ یوں سمجھیں ایک جاسوس کی طرح ہے جو مسلسل ہمارے جسم اور ماحول سے سگنل لیتا ہے اور ان کی بنیاد پر ہمارے احساسات کو تعمیر کرتا ہے۔ تعمیر کرتا ہے، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ جی، کتاب میں ایک بہت سادہ سی مثال ہے کہ بعض اوقات صبح اٹھ کر خراب موڈ کی وجہ کوئی گہری نفسیاتی الجھن نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے رات کو ٹھیک سے پانی نہیں پیا تھا، آپ کا جسم ڈی ہائیڈریٹڈ ہے۔ کیا واقعی؟ مطلب اتنی چھوٹی سی بات، صرف پانی کی کمی سے موڈ خراب ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ واہ، یہ سوچ کر تو لگتا ہے کہ ہم اپنے موڈ پر اس سے کہیں زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہی تو اس کتاب کا مرکزی خیال ہے، با اختیار بنانا، امپاور کرنا۔ اگر احساسات ان اجزاء یعنی انگریڈینٹ سے مل کر بنتے ہیں، جیسے خوراک، پانی، نیند، ورزش، ہماری سوچ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان اجزاء کو بدل سکتے ہیں۔ بالکل، آپ اجزاء بدل دیں تو نتیجہ بھی بدل جائے گا۔ آپ کو احساس کو براہ راست بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اس کی ترکیب بدل دیں۔
یہ سوچ کر تو بڑی ہمت ملتی ہے، لیکن اگر یہ اتنا آسان ہے تو لوگ اداسی کے شیطانی چکر میں پھنس کیوں جاتے ہیں؟ اکثر سیلف ہیلپ کتابیں کہتی ہیں مثبت سوچو، لیکن حقیقت میں یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ ایک دو طرفہ سڑک ہے۔ اچھا، جس طرح خیالات احساسات کو متاثر کرتے ہیں، اسی طرح احساسات بھی خیالات کو متاثر کرتے ہیں۔ جب آپ پہلے سے ہی اداس ہیں تو آپ کا دماغ قدرتی طور پر منفی چیزوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے نا؟ بالکل، وہ ایک طرح کا منفی فلٹر لگا لیتا ہے۔ اس حالت میں خود کو مثبت سوچنے پر مجبور کرنا بہت مشکل بلکہ تھکا دینے والا کام ہے۔ تو یہ ایک چکر کی طرح ہے، کتاب اسے ڈاؤن ورڈ اسپائرل کہتی ہے، صحیح؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ضرور، یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ فرض کریں آپ کا دن برا گزرا اور آپ کا موڈ خراب ہو گیا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس خراب موڈ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں منفی عقائد جنم لیتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، جیسے مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، تو موڈ خراب ہوا، پھر سوچ بھی منفی ہو گئی۔ جی، اور ان منفی خیالات کی وجہ سے آپ کا رویہ بدلتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ آپ دوستوں سے ملنے کا پلان کینسل کر دیتے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے آپ کو خوشی ملتی تھی۔ اور آخر میں اس رویے کا نتیجہ، چوتھا مرحلہ، یہ نکلتا ہے کہ آپ مزید تنہا اور بیکار محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے اس شروع والے منفی عقیدے کی تصدیق کرتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور پھر موڈ مزید خراب ہو جاتا ہے اور یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور زیادہ شدت سے۔ واہ، یہ تو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی کی طرح ہے۔ اداسی ہم سے وہی کام کرواتی ہے جو اسے مزید طاقتور بناتے ہیں۔ یہ تو ایک جال ہے، جیسے ورزش کی مثال ہے۔ موڈ خراب ہے تو ورزش کا دل نہیں کرتا، اور ورزش نہ کرنے سے جسم مزید سست اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، جس سے موڈ اور بھی گر جاتا ہے۔ تو اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ بھی اسی چکر کے اندر ہی چھپا ہے۔ وہ کیسے؟ چونکہ یہ چاروں چیزیں، خیالات، احساسات، رویے اور جسمانی حیثیات، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو ہر چیز کو ایک ساتھ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی تھوڑا سا بدلنے سے پورے چکر کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اچھا، مطلب کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں؟ جی، کتاب ایک فریم ورک دیتی ہے جسے کراس سیکشنل فارمولیشن کہتے ہیں۔ نام تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے تجربے کو ان 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں، تاکہ آپ کو صاف نظر آئے کہ تبدیلی لانے کے لیے سب سے آسان جگہ کون سی ہے۔ بنیادی کھلاڑی ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر اسمتھ انہیں ذہنی صحت کے ڈیفنس پلیئرز کہتی ہیں۔ ڈیفنس پلیئرز، دلچسپ نام ہے۔ جی، مطلب یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر جب موڈ خراب ہو۔ ان میں سب سے پہلے ہے ورزش، کوئی بھی جسمانی سرگرمی جو آپ کو پسند ہو۔ لیکن یہاں ایک عملی سوال ہے۔ جب کوئی پہلے ہی مایوس ہو، اس سے بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، تو اس میں ورزش کرنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ یہ تو ہم نے 1000 بار سنا ہے کہ ورزش کرو، نیند پوری کرو۔ کتاب اس حقیقی مسئلے کا کیا حل بتاتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور کتاب کا جواب بہت عملی ہے۔ وہ کہتی ہیں، بہت ہی چھوٹا شروع کریں۔ مقصد 1 گھنٹے جم جانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ مقصد صرف 5 منٹ کے لیے گھر کے باہر چہل قدمی کرنا ہو سکتا ہے، یا صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر چند سٹریچز کرنا۔ بات یہ ہے کہ عمل تحریک پیدا کرتا ہے، تحریک کا انتظار کرنے سے عمل نہیں ہوتا۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ ایکشن کریٹس موٹیویشن۔ جی، ایک بار جب آپ حرکت میں آتے ہیں، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، دماغ کو ایک مثبت پیغام ملتا ہے اور اگلا قدم اٹھانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اصول یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اور نیند کے بارے میں کیا؟ خراب موڈ میں تو اکثر نیند ہی نہیں آتی، دماغ میں سوچیں چلتی رہتی ہیں۔ بالکل، خراب نیند اور خراب موڈ کا گہرا تعلق ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک بہت ہی عملی مشورہ دیتی ہے، اسے کہتے ہیں پریشانی کی فہرست یا وری لسٹ۔ وری لسٹ، یہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے اپنی تمام پریشانیاں، سارے خدشات، جو کچھ بھی دماغ میں چل رہا ہے، ایک کاغذ پر لکھ دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر خود سے وعدہ کریں کہ ان پر کل ایک مخصوص وقت پر سوچیں گے۔ اس سے دماغ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ان سوچوں کو ابھی چھوڑ دو، انہیں یاد رکھا گیا ہے، ان سے نپٹنے کا وقت کل ہے۔
یہ دماغ کو آف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے، میں یہ ضرور آزماؤں گا۔ اور باقی دو بنیادی کھلاڑی کون سے ہیں؟ تیسرا ہے خوراک اور پانی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ڈی ہائیڈریشن بھی موڈ خراب کر سکتی ہے، اور تحقیق بھی بتاتی ہے کہ متوازن غذا ڈپریشن کی علامات کو کم کر سکتی ہے۔ یہاں بھی وہی اصول ہے، چھوٹا شروع کریں۔ بالکل، مقصد پوری ڈائٹ بدلنا نہیں، شاید صرف روزانہ 1 گلاس اضافی پانی پینا ہے۔ اور چوتھا، اور شاید سب سے اہم، انسانی تعلق ہے۔ اداسی ہمیں تنہا کرتی ہے، یہ ہمیں لوگوں سے دور بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن سماجی سہایتا ہماری صحت یابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کسی اور کی مدد کرنے جیسا چھوٹا سا عمل بھی ہمارے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ کیونکہ اس سے مقصدیت کا احساس ملتا ہے۔ جی، اور تعلق کا بھی۔ یہ تو ہوئے عملی کام، لیکن ان منفی سوچوں کا کیا کریں جو دماغ میں ایک ٹوٹی ہوئی ٹیپ کی طرح چلتی رہتی ہیں؟ کتاب ان سوچ کے تعصبات یعنی تھاٹ بائسز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہماری سوچ حقیقت پسند نہیں رہتی۔ اس میں کچھ خامیاں یا تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کو پہچاننا ان کی طاقت کو کم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ اچھا، تو پہلا قدم صرف پہچاننا ہے؟ جی، ایک بہت عام تعصب ہے آل اور نتھنگ تھنکنگ، یعنی انتہائی سوچ۔ اچھا، مطلب یا تو سب کچھ پرفیکٹ ہے یا سب کچھ بیکار، سیاہ اور سفید۔ بالکل، اگر میں اس امتحان میں 100% نمبر نہیں لایا تو میں مکمل طور پر ناکام ہوں۔ اس میں درمیانی راستے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ مینٹل فلٹر والا تعصب بھی ہے نا، جہاں ہم تمام پازیٹیو چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک نیگیٹو چیز پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، فرض کریں آپ نے ایک پریزنٹیشن دی اور 20 لوگوں نے آپ کی تعریف کی، لیکن ایک شخص نے کہا کہ آپ تھوڑا تیز بول رہے تھے۔ تو آپ ان 20 تعریفوں کو بھول جائیں گے؟ آپ انہیں بھول کر صرف اس ایک تنقید پر گھنٹوں سوچتے رہیں گے۔ آپ کا دماغ اس منفی تبصرے کو چھان کر الگ کر لیتا ہے اور باقی سب کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور ایک تعصب جو مجھے سب سے زیادہ خطرناک لگتا ہے وہ ہے ایموشنل ریزننگ، مطلب جذباتی استدلال۔ جی، وہ کیا ہے؟ مجھے برا لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں ایک برا انسان ہوں، یا مجھے بے چینی محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اپنے احساسات کو حقیقت مان لینا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ احساسات کو ناقابل تردید ثبوت بنا دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تعصبات کا کیا کیا جائے؟ ہاں، ان کا کیا کریں؟ کتاب کا مشورہ بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، صرف انہیں پہچانیں اور ان پر لیبل لگائیں۔ لیبل لگائیں؟ مطلب جب آپ کے ذہن میں کوئی خود تنقیدی خیال آئے تو اسے ایک حقیقت کے بجائے ایک سوچ کا تعصب کے طور پر دیکھیں۔ یعنی میں ناکام ہوں کہنے کے بجائے یہ سوچنا کہ اچھا، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں ناکام ہوں، اور یہ انتہائی سوچ کی ایک مثال ہے۔ بالکل، کیا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اسے ایک فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچ اب میں نہیں ہوں، وہ صرف ایک سوچ ہے جو میرے دماغ میں آئی ہے۔ جی، یہ چھوٹی سی تبدیلی آپ کے اور آپ کی سوچ کے درمیان ایک نفسیاتی فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ آپ اپنی سوچ کے ساتھ جڑنے کے بجائے اس کے مشاہدے بن جاتے ہیں۔ آپ اس سوچ کو ایک گزرتے ہوئے بادل کے طور پر دیکھتے ہیں، نہ کہ آسمان کی حقیقت کے طور پر۔ اور آہستہ آہستہ ان خیالات کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ جی، اور ان پر آپ کا یقین بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر جولی اسمتھ کی کتاب سے سیکھا کہ اداسی ایک عام انسانی تجربہ ہے۔ یہ صرف ہمارے دماغ میں نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا جسم، ہمارے اعمال اور ہمارے تعلقات، یہ سب اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ جال ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں کنٹرول کے بہت سے مقامات فراہم کرتا ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، ہم اداسی کے شیطانی چکر کو سمجھ کر اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی قابل عمل تبدیلیاں لا کر، جیسے 5 منٹ کی چہل قدمی، یا سونے سے پہلے پریشانیوں کو لکھنا، یا صرف اپنی منفی سوچوں کو پہچان کر ان پر لیبل لگانا،
جی، ان چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ زندگی کے ہنر ہیں جو ہم سب سیکھ سکتے ہیں اور انہیں اپنی ٹول کٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم ایک بہت اہم انسانی جذبے پر بات کریں گے کہ جب کام کرنے کا دل نہ کرے تو خود کو متحرک کیسے رکھا جائے، یعنی آن موٹیویشن۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ ہم اپنے احساسات کو براہ راست کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو احساسات کو متاثر کرتی ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد وہ کون سی ایک چھوٹی سی قابل عمل تبدیلی ہے جسے اپنی روزمرہ زندگی میں لا کر اپنے موڈ پر مثبت اثر ڈالا جا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے جال پر بات کرنے والے ہیں جس میں سمجھتا ہوں ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور پھنستے ہیں۔ یہ وہ احساس ہے کہ کرنا تو بہت کچھ ہے پر دل ہی نہیں کر رہا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو بڑے سے بڑے منصوبوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ آج کی ہماری ایک گہری گفتگو ڈاکٹر جولی اسمتھ کی کتاب "Why Has Nobody Told Me This Before" کے دوسرے حصے پر مبنی ہے۔ ہمارے ایک لسنر نے یہ کتاب ہمارے ساتھ شیئر کی۔ وہ خود ایک بڑے تخلیقی پروجیکٹ کے بیچ میں ہیں اور بقول ان کے آگے بڑھنے کی تحریک بالکل محسوس نہیں ہو رہی۔ تو آج ہم اس کتاب کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، اس کتاب کا جو سب سے پہلا اور شاید سب سے چونکا دینے والا نقطہ ہے نا، وہ ہماری پوری سوچ کو ہی الٹ دیتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ مانتے آئے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پہلے موٹیویشن یعنی تحریک کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جی، لیکن یہ کتاب کہتی ہے کہ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں عمل احساس سے پہلے آتا ہے، نہ کہ بعد میں۔ ارے واہ، مطلب یہ تو پوری گیم ہی بدل گئی۔ ہم موٹیویشن کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے وہ کوئی مہمان ہو جو خود بخود دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ بالکل۔ لیکن یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہمیں خود اٹھ کر دروازہ کھولنا ہوگا، اور وہ دروازہ عمل کا ہے۔ تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تحریک کا احساس آخر ہے کیا؟ یہ اتنا آتا جاتا کیوں رہتا ہے؟ یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ ہم تحریک کو کوئی مستقل چیز سمجھتے ہیں، جیسے کوئی مہارت ہو یا ہماری شخصیت کا کوئی پکا حصہ ہو، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ ایک احساس ہے، بالکل خوشی یا اداسی کی طرح۔ اور احساسات کی فطرت کیا ہے؟ وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج آپ خوش ہیں، کل شاید نہ ہو۔ اسی طرح آج آپ میں کام کرنے کا جذبہ ہے، کل شاید نہ ہو۔ تو جس طرح ہم ہمیشہ خوش رہنے کی امید نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم ہمیشہ متحرک رہنے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کوئی ہماری کمی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت موٹیویٹڈ محسوس نہیں کرتے؟ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ یہ جان کر ہی سچ میں آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، اور اس کا تعلق سیدھا ہمارے دماغ اور جسم سے ہے۔ جب ہم سست محسوس کرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی سست ہوتا ہے، اور جب جسم سست ہوتا ہے تو دماغ کو بھی سستی کے سگنل ملتے ہیں۔ یہ ایک چکر ہے۔ ایک وشس سائیکل۔ بالکل، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس چکر کو کہیں سے بھی توڑ سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، چاہے 5 منٹ کی واک ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا سیدھا اثر دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغ میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ جسم میں نئے احساسات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، چاہے دل نہ بھی کر رہا ہو، ہم اصل میں اپنے اندر ایک حیاتیاتی اور جذباتی تبدیلی کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ عمل کا آغاز ہی تحریک کو دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ تو اگر ہم اس احساس پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو کیا ہم کم از کم ایسا ماحول بنا سکتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارے گھر زیادہ کثرت سے آنے لگے؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو اس احساس کو پروان چڑھاتی ہیں؟ ہاں بالکل، ہم اسے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ کتاب میں کچھ بہت ہی عملی طریقے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے جسم کو حرکت دینا۔ حرکت؟ جی، تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ہلکی پھلکی ورزش بھی قوت ارادی کو بڑھاتی ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ تحریک حرکت کا نتیجہ ہے، اس کی شرط نہیں۔ جب آپ کا کچھ کرنے کا دل نہ چاہے تو سب سے آسان کام یہ ہے کہ جسم کو حرکت میں لائیں۔ کوئی ایسی حرکت جو آسان لگے اور جس میں تھوڑا مزہ بھی آئے۔ یہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ ہمارا رد عمل اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں آج موڈ نہیں ہے، جم کل جائیں گے۔
جبکہ ہونا یہ چاہیے۔ جبکہ کتاب کہہ رہی ہے کہ موڈ نہیں ہے، اس لیے ابھی جاؤ تاکہ موڈ بن جائے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے مقاصد سے جڑے رہنا۔ جب ہم روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ سب کر کیوں رہے ہیں۔ روزانہ صرف 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کو سوچنا یا اسے اپنی ڈائری میں لکھنا آپ کو اس کیوں سے جڑے رکھتا ہے۔ یہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اور کتاب میں چھوٹے انعامات کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر سوچتے ہیں، جیسے کام ختم کر کے آئس کریم کھانا، ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور چیز ہے۔ یہ ہے اندرونی انعام۔ جب آپ کسی چھوٹے سے کام کو بھی مکمل کریں، جیسے ایک ای میل کا جواب دینا یا صرف ایک پیراگراف لکھنا، تو ایک لمحے کے لیے رک کر خود کو ذہنی طور پر شاباشی دیں۔ خود سے کہیں، بہت اچھا کام کیا۔ اچھا۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ڈوپامین نامی کیمیکل خارج کرتا ہے۔ ڈوپامین کو دماغ کا اندرونی چیک مارک سمجھ لیں۔ یہ آپ کے دماغ کو بتاتا ہے، واو، یہ کام اچھا تھا، اسے دوبارہ کرنا ہے۔ زبردست۔ یہ وہی کیمیکل ہے جو ہمیں اپنی پسندیدہ چیزیں کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور ہم اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے استعمال کر کے اپنے دماغ کو تربیت دے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نکتہ جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ تھا خود پر تنقید بمقابلہ خود پر شفقت کا۔ ہم میں سے اکثر یہ مانتے ہیں کہ خود پر سختی کرنے سے ہی ہم بہتر کام کریں گے۔ اگر ہم ناکام ہوں تو خود کو برا بھلا کہنا ضروری ہے تاکہ اگلی بار محنت کریں۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ خود پر تنقید دراصل ہماری کارکردگی کو مزید خراب کرتی ہے۔ واقعی؟ جی، یہ ڈپریشن کو بڑھاتی ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس، جب ہم ناکامی کے بعد خود سے ہمدردی بڑھاتے ہیں، یعنی خود کو ایک دوست کی طرح تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، تو اس سے بہتری آتی ہے؟ اس سے تحریک بڑھتی ہے اور نتائج بہتر ہوتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ اگر وہ خود پر سختی نہیں کریں گے تو وہ سست ہو جائیں گے۔ کیا یہ خود پر شفقت کا نظریہ سستی کے لیے ایک بہانہ نہیں بن سکتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، خود پر شفقت کا مطلب ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خود کو ناکامی کی سزا دینے کے بجائے اس سے سیکھنے کا موقع دینا۔ ایک سخت باس اپنے ملازم کو ڈانٹ کر شاید وقتی طور پر کام کروا لے، لیکن وہ ملازم کبھی بھی اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کرے گا، وہ صرف ڈر سے کام کرے گا۔ صحیح۔ لیکن ایک اچھا لیڈر غلطی پر رہنمائی کرتا ہے، جو ملازم کو بہتر بننے کی تحریک دیتا ہے۔ ہمیں اپنے لیے وہ اچھا لیڈر بننا ہے، سخت باس نہیں۔ خود پر شفقت والی بات واقعی بہت طاقتور ہے، لیکن یہ سب تب کام کرتا ہے جب آپ نے کچھ کوشش کی ہو اور ناکام ہوئے ہوں۔ مگر اس وقت کا کیا جب آپ کوشش کرنے کی ہمت ہی نہ جٹا پا رہے ہوں، جب صبح بستر سے اٹھنا ہی ایک پہاڑ جیسا کام لگ رہا ہو؟ یہ ہے وہ لمحہ جہاں اکثر لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ اور اسی لمحے کے لیے کتاب میں ایک بہت مؤثر تکنیک بتائی گئی ہے جسے متضاد عمل یعنی اپوزٹ ایکشن کہتے ہیں۔ اپوزٹ ایکشن۔ جی، یہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ آپ جو محسوس کر رہے ہیں اس کے بالکل الٹ کام کریں۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے۔ آپ کا دماغ اور جسم کہہ رہا ہے بستر پر لیٹے رہو، لیکن آپ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اٹھ کر صرف 5 منٹ کے لیے چہل قدمی کر لیتے ہیں۔ صرف 5 منٹ؟ جی، آپ کا دماغ چیخ رہا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، لیکن آپ صرف 5 منٹ کے لیے وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد کام ختم کرنا نہیں، صرف شروع کرنا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا یہ ایک طرح سے اپنے جذبات کو زبردستی دبانا یا نظر انداز کرنا نہیں ہے؟ اگر جسم اور دماغ کہہ رہے ہیں کہ آرام کرو، تو کیا ان کی نافرمانی کرنا طویل مدت میں نقصان دہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ جذبات کو دبانا نہیں بلکہ ان پر قابو پانا ہے۔ جذبات ہمیں معلومات دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے مالک نہیں ہوتے۔ اگر آپ واقعی جسمانی طور پر بیمار یا تھکے ہوئے ہیں تو آرام کرنا ہی صحیح عمل ہے۔ لیکن اگر یہ صرف سستی، ٹال مٹول یا خوف کا جذبہ ہے جو آپ کو روک رہا ہے، تو متضاد عمل اس جذبے کو چیلنج کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو دکھاتا ہے کہ آپ ان احساسات سے زیادہ طاقتور ہیں۔
اور کتاب میں اس کی ایک بہترین مثال دادا اور گارڈن سٹرمر کی سرخ بٹن کی کہانی سے دی گئی ہے۔ یہ مجھے بہت پسند آئی۔ ہاں، وہ کہانی اس نفسیاتی حقیقت کو بہت خوبی سے بیان کرتی ہے۔ دادا نے اپنے پوتے سے کہا، کچھ بھی ہو جائے باغ میں پڑی اس مشین کا یہ سرخ بٹن مت دبانا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بالکل، بچے کا سارا دھیان اسی سرخ بٹن پر چلا گیا۔ جی، اس کا سارا دھیان اسی سرخ بٹن پر مرکوز ہو گیا اور آخرکار اس نے اسے دبا ہی دیا۔ تو اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ اپنے دماغ کو یہ مت بتاؤ کہ کیا نہیں کرنا، بلکہ اسے یہ بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ایک ذہنی جوڈو کی طرح ہے۔ میں ہمیشہ خود کو کہتا تھا کہ کام کے دوران سوشل میڈیا مت کھولو، اور پھر 5 منٹ بعد خود کو وہیں پاتا تھا۔ بالکل، جب ہم خود سے کہتے ہیں میں سستی نہیں کروں گا تو ہمارا سارا دھیان سستی پر ہی مرکوز ہو جاتا ہے۔ متضاد عمل اس توجہ کو نہ کرنے سے ہٹا کر کچھ کرنے پر لے آتا ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں سستی نہیں کروں گا، آپ کہتے ہیں میں صرف 10 منٹ کے لیے پڑھوں گا۔ اس سے دماغ کو ایک واضح اور مثبت ہدایت ملتی ہے۔ تو پھر اس کا سب سے پائیدار حل عادتیں بنانا ہے، تاکہ تحریک کی اس روز روز کی جنگ سے ہی جان چھوٹ جائے۔ یہی حتمی مقصد ہے، تحریک کو اس مساوات سے ہی نکال دیا جائے۔ جیسے صبح دانت صاف کرنا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج موڈ ہے یا نہیں، تحریک ہے یا نہیں، یہ بس ایک خود کار عمل ہے۔ بالکل۔ اور عادت بنانے کے لیے پہلا قدم ہے اپنے ماحول کو اس کے لیے سازگار بنانا۔ اگر آپ صبح ورزش کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ہی اپنے جوتے اور کپڑے بیڈ کے پاس رکھ دیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اشارہ ہے جو آپ کے دماغ کو کہتا ہے کہ کل کا منصوبہ یہ ہے۔ آپ کو صبح اٹھ کر فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ اور سب سے اہم قدم، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، اس نئی تبدیلی کو اپنی شناخت کا حصہ بنانا ہے۔ ہاں، یہ سب سے طاقتور قدم ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں ورزش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خود کو یہ بتانا شروع کریں کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا۔ یا میں ایک لکھاری ہوں، نہ کہ میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ کا عمل آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کو تحریک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ وہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ویسے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے متضاد عمل اور عادتیں بنانے کی بات کی، لیکن یہ سب چھوٹے پیمانے پر ہے۔ اگر کوئی اپنی پوری زندگی بدلنا چاہتا ہو، کیریئر بدلنا، صحت کو مکمل طور پر ٹھیک کرنا، یا کوئی بڑا ذاتی پروجیکٹ مکمل کرنا ہو، تو یہ چھوٹے قدم ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے بہت چھوٹے لگتے ہیں۔ کیا کتاب اس خلا کو پر کرتی ہے کہ چھوٹے قدموں سے اتنا بڑا سفر کیسے طے کیا جائے؟ بالکل، اور یہ کتاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بڑی تبدیلیوں کا خیال ہی اکثر ہمیں مفلوج کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کریں۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلے کا ایک ذہنی نقشہ بنایا جائے۔ اس کے لیے خود شناسی بہت ضروری ہے۔ خود شناسی؟ جی، جرنلنگ یعنی روزانہ اپنی سوچ اور احساسات کو لکھنا اس میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ واقعات گزر جانے کے بعد ان پر غور کریں اور ایمانداری سے دیکھیں کہ آپ خود اس مسئلے کو برقرار رکھنے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر آتی ہے پہاڑ کو چھوٹے پتھروں میں توڑنے کی حکمت عملی۔ جی، بڑے ہدف کو دیکھنا چھوڑ دیں اور صرف اگلے قدم پر توجہ دیں۔ اگر آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا آج کا ہدف پوری کتاب لکھنا نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ صرف ایک پیراگراف۔ بالکل، صرف ایک پیراگراف یا 100 الفاظ لکھنا ہے۔ اگر آپ میراتھن دوڑنا چاہتے ہیں تو آج کا ہدف صرف اپنے جوتے پہن کر گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اس سے کام قابل عمل لگتا ہے اور شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتاب میں دوڑنے کی ایک شاندار مثال دی گئی ہے جو اس نفسیاتی تکنیک کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ جب آپ دوڑتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کریں اور ہار ماننے کا دل کرے تو خود سے یہ مت کہیں کہ مجھے ابھی 5 کلومیٹر اور دوڑنا ہے۔ یہ سوچ ہی آپ کو تھکا دے گی۔ اس کے بجائے خود سے ایک چھوٹا فوری ہدف طے کریں، بس اس اگلے بجلی کے کھمبے تک پہنچنا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں تو خود کو وہ اندرونی انعام دیں، وہ ذہنی شاباشی، بہت خوب، تم نے کر دکھایا۔ اور یہ صرف مثبت خود کلامی نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس کام کر رہی ہے۔
بالکل، جب آپ ہار ماننے کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں نور ایڈینالین نامی کیمیکل بڑھ جاتا ہے جو آپ کو روکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا، لیکن جب آپ ایک چھوٹا ہدف پورا کر کے خود کو شاباشی دیتے ہیں تو دماغ ڈوپامائن خارج کرتا ہے اور ڈوپامائن اس نورایڈینالین کو دباتا ہے۔ اس طرح آپ کو تھوڑا اور آگے جانے کی حیاتیاتی طاقت ملتی ہے۔ زبردست۔ مطلب آپ لفظی معنوں میں اپنے دماغ کی کیمسٹری کو بدل کر خود کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، ایک ایک کھمبے تک پہنچ کر آپ پوری میراتھن مکمل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریک کا انتظار کرنا ایک بیکار مشق ہے۔ عمل خود تحریک کو جنم دیتا ہے، اور ہمارے پاس متضاد عمل جیسے اوزار ہیں جن سے ہم تب بھی کام شروع کر سکتے ہیں جب ہمارا دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ بڑی کامیابیاں ایک بڑی چھلانگ کا نتیجہ نہیں بلکہ ہزاروں چھوٹے مسلسل قدموں کا مجموعہ ہوتی ہیں، اور سب سے اہم، اپنی شناخت کو اپنی مطلوبہ تبدیلیوں سے جوڑنا طویل مدتی کامیابی کی کلید ہے۔ یہ آپ کے عمل کو آپ کی ذات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو ہمارے اس لسنر کے لیے جو اپنے تخلیقی پروجیکٹ کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، پیغام یہ ہے کہ پورے پروجیکٹ کو بھول جائیں۔ آج کے لیے صرف ایک چھوٹا سا قابل عمل قدم اٹھائیں، صرف 15 منٹ کے لیے کام کریں، اور جب وہ 15 منٹ پورے ہوں تو خود کو شاباشی دینا نہ بھولیں۔ شاید یہی چھوٹا سا عمل اس رکے ہوئے پہیے کو دوبارہ حرکت میں لے آئے۔ اگلے حصے میں ہم اس درد پر بات کریں گے جو نظر تو نہیں آتا لیکن انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، یعنی جذباتی تکلیف پر۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم ڈاکٹر جولی اسمتھ کی کتاب "Why Has Nobody Told Me This Before" کے 2 ایسے موضوعات پر گہرائی میں اترنے والے ہیں جو شاید انسانی تجربے کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ جی، جذباتی تکلیف اور غم، یہ وہ احساسات ہیں جن سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، بالکل۔ لیکن ہمیں اسکول میں یا گھر پر ان سے نپٹنے کا کوئی مینول نہیں دیا جاتا۔ ہم بس یہ جانتے ہیں کہ درد ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہم پر طاری ہوتا ہے تو ہم اکثر تنہا اور بے بس محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہے کہ اس بے بسی کو یوں سمجھ لیں کہ سمجھ میں بدلا جائے۔ صحیح۔ ہم ان جذبات کو صرف فلسفیانہ طور پر نہیں بلکہ سائنسی اور نفسیاتی زاویے سے بھی دیکھیں گے۔ اچھا۔ مقصد تکلیف سے بھاگنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ چلنا سیکھنا ہے۔ ہاں، ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ شدید تکلیف میں ہماری پہلی خواہش اسے ختم کرنے کی کیوں ہوتی ہے، جذبات سے نپٹنے کے عملی طریقے کیا ہیں، اور یہ کہ غم جو اکثر ایک بیماری سمجھا جاتا ہے وہ دراصل محبت کی قیمت ہے جسے ادا کرنے کے صحت مند طریقے موجود ہیں۔ تو چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر کوئی شروع کرتا ہے۔ جب کوئی جذباتی چوٹ لگتی ہے تو اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے، بس یہ سب ختم ہو جائے۔ جی، یہ خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ لگتا ہے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں۔ یہ ایک بہت ہی فطری رد عمل ہے نا؟ یہ سب سے زیادہ فطری رد عمل ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جس چیز سے ہم سب سے زیادہ بھاگتے ہیں، یعنی تکلیف دہ جذبات، ان سے لڑنے کی کوشش انہیں مزید طاقتور بنا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے سمندر کی لہروں والی مثال بہترین ہے۔ سوچیں، آپ سمندر میں کھڑے ہیں اور ایک بہت بڑی لہر آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے لڑنے کی کوشش کریں گے، ایک دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، تو وہ لہر آپ کو پٹک دے گی اور آپ کی ساری توانائی بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل۔ عقل مندی اس میں ہے کہ آپ اس لہر کا مقابلہ نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ تیرنا سیکھیں، اس پر سواری کریں اور اپنا سر پانی سے اوپر رکھیں۔ جذبات بھی ان لہروں کی طرح ہیں، وہ آتے ہیں، اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں اور پھر قدرتی طور پر اتر جاتے ہیں۔ ہمارا کام ان سے لڑنا نہیں بلکہ اس طوفان میں خود کو محفوظ رکھنا سیکھنا ہے۔ سمندر کی لہروں والی یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ہمارا پہلا رد عمل تو ہمیشہ دیوار کھڑی کرنا ہی ہوتا ہے۔ جی، کنٹرول کرنے کا۔ ہاں، کنٹرول کرنے کا۔ یہ سیکھنا کہ لہر کے ساتھ بہنا ہے، یہ تو پوری سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم تکلیف کو دبا نہیں سکتے تو پھر اس کے ساتھ کریں کیا؟ اسے بس آنے دیں اور برداشت کرتے رہیں؟ نہیں، یہاں کتاب ایک بہت طاقتور ٹول متعارف کرواتی ہے، اور وہ ہے تجسس۔ تجسس؟ کیوریوسٹی؟ جی، کیوریوسٹی۔ جب بھی کوئی تکلیف دہ جذبہ، اداسی، غصہ، خوف
محسوس ہو تو خود پر تنقید کرنے یا اس احساس سے گھبرانے کے بجائے ایک سائنسدان کی طرح اس کا مشاہدہ کریں۔ اچھا، وہ کیسے؟ خود سے پوچھیں، اچھا یہ احساس میرے جسم میں کہاں محسوس ہو رہا ہے؟ میرے سینے میں یا میرے معدے میں؟ یا یہ کہ اس احساس کے پیچھے کون سا خیال ہے، یا یہ مجھے کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ واہ! یہ رویہ فوری طور پر آپ کو جذبے کی گرفت سے نکال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ آپ شکار نہیں رہتے، آپ مشاہدہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو ذہنیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی اپنے جذبات کو دشمن سمجھنے کے بجائے انہیں ایک طرح کا ڈیٹا سمجھنا۔ بالکل، معلومات کا ذریعہ۔ لیکن ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے کہ جذبات غیر منطقی ہیں، کمزوری کی علامت ہے اور انہیں قابو میں رکھنا چاہیے۔ جی، چھپانا چاہیے۔ ہاں، چھپانا چاہیے۔ کتاب اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جذبات کا خیر مقدم کریں۔ جی، اور اس کا عملی مطلب مائنڈفلنس کی مشق میں نظر آتا ہے۔ مائنڈفلنس؟ مائنڈفلنس دراصل ہمارے خیالات، جذبات اور ہمارے رد عمل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا وقفہ پیدا کرتی ہے۔ ایک پاز۔ جی، ایک پاز۔ یہ ٹریفک کی امبر لائٹ کی طرح ہے۔ اچھا۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا رد عمل سرخ بتی کی طرح فوری اور خودکار ہو سکتا ہے، لیکن مائنڈفلنس آپ کو وہ ایک لمحے کی پیلی بتی دیتی ہے جہاں آپ رک کر سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں واقعی یہ کہنا چاہتا ہوں، یا کیا یہ رد عمل میرے لیے ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں آٹو پائلٹ موڈ سے نکال دیتی ہے۔ بالکل، باخبر فیصلے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کتاب میں الفاظ کی طاقت پر بھی بات ہوئی ہے۔ مجھے یہ ہمیشہ تھوڑا عجیب لگتا تھا کہ صرف ایک احساس کو نام دینے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، یہ تو بس ایک لفظ ہی ہے نا۔ یہ ایک بہت عام خیال ہے، لیکن سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ جب آپ صرف برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک غیر واضح بے نام خطرے سے نمٹ رہا ہوتا ہے جو بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جس لمحے آپ اس احساس کو ایک مخصوص نام دیتے ہیں، جیسے میں مایوس ہوں، میں شرمندہ ہوں، یا میں بے بس محسوس کر رہا ہوں، تو آپ ایک بہت اہم کام کرتے ہیں۔ کیا کام؟ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک نیورولوجیکل ہیک ہے۔ نیورولوجیکل ہیک؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے جذبے کو نام دیتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے جذباتی مرکز یعنی ایمگڈیلا کی سرگرمی کو کم کر دیتے ہیں، اچھا۔ اور اپنے سوچنے والے دماغ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ واہ! آسان لفظوں میں، آپ اپنے دماغ کو گھبراہٹ کے موڈ سے نکال کر مسئلہ حل کرنے والے موڈ میں لے آتے ہیں۔ تو اپنی جذباتی لغت کو بڑھانا بہت ضروری ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک میکینک کے پاس صرف ایک ہتھوڑا ہونے کے بجائے اوزاروں کا پورا باکس ہو، آپ مسئلے سے بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ واو! یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ میں اداس ہوں کافی نہیں؟ یہ تو ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کو صرف یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں۔ اصل طاقت تفصیل میں ہے۔ بالکل۔ یہ سیلف سودنگ باکس کا آئیڈیا بھی اسی طرح کا ایک عملی ٹول ہے، خاص طور پر جب تکلیف بہت شدید ہو۔ جی، یہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئرل تھراپی یعنی DBT سے لی گئی ایک شاندار تکنیک ہے۔ DBT سے؟ جی، جب ہم شدید جذباتی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ سیلف سودنگ کا مقصد دماغ کو ہوا سے خمسہ یعنی 5 سینسز کے ذریعے یہ پیغام بھیجنا ہے کہ تم محفوظ ہو۔ اچھا، تو یہ ایک حقیقی باکس ہو سکتا ہے؟ جی، ایک حقیقی باکس ہو سکتا ہے جس میں آپ ایسی چیزیں رکھتے ہیں جو آپ کی 5 حواس کو سکون دیں۔ جیسے کہ کچھ مثالیں دیں تاکہ سننے والوں کو اندازہ ہو۔ ضرور، دیکھنے کے لیے کسی پیارے کی تصویر یا کوئی خوبصورت پوسٹ کارڈ۔ صحیح۔ سونگنے کے لیے آپ کی پسندیدہ خوشبو جیسے لیونڈر کا تیل یا کافی بینز۔ چکھنے کے لیے ایک ہربل ٹی بیگ یا چاکلیٹ کا ایک چھوٹا ٹکڑا۔ سننے کے لیے آپ پہلے سے ایک پرسکون گانوں کی پلے لسٹ بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور چھونے کے لیے کوئی نرم کمبل، ایک سٹریس بال یا کوئی ہموار پتھر۔ تو جب تکلیف ناقابل برداشت محسوس ہو، جی، تو اس باکس کا استعمال آپ کو اس شدید لمحے سے نکال کر حال میں واپس لانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کٹ کی طرح ہے۔
یہ سیلف سودھنگ باکس کا آئیڈیا بہت طاقتور ہے کیونکہ یہ ہمیں شدید تکلیف کے لمحوں میں ایک لائف لائن دیتا ہے، بالکل. اور شاید زندگی کی سب سے شدید اور طویل جذباتی تکلیف غم ہی ہے، جس پر کتاب میں بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ کتاب اس عام غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے کہ غم صرف کسی کی موت پر ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ غم کسی بھی بڑے نقصان پر ہمارا فطری رد عمل ہے۔ کسی بھی بڑے نقصان پر؟ جی، یہ نوکری کا ختم ہونا، کسی رشتے کا ٹوٹنا، کسی سنگین بیماری کی تشخیص، یا حتیٰ کہ وبائی مرض کے دوران ہماری زندگیوں کا بدل جانا بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ غم کوئی بیماری نہیں ہے جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ محبت اور لگاؤ کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو ہم نے کھویا ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ غم صرف ایک ذہنی یا جذباتی کیفیت نہیں بلکہ جسم بھی اسے محسوس کرتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارا دماغ اور جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ شدید غم ہمارے جسم کو مستقل تناؤ کی حالت میں رکھتا ہے، اچھا۔ جس کی وجہ سے جسمانی درد، تھکاوٹ اور بھوک یا نیند میں تبدیلی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں غم کو ایک سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ اسے مکمل طور پر بچ نہیں سکتے۔ صحت مند طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سمندر میں کچھ دیر کے لیے قدم رکھیں، اس کے درد اور ٹھنڈک کو محسوس کریں، اور پھر واپس کنارے پہ آ کر آرام کریں، خود کو سنبھالیں۔ اگر آپ اس سمندر میں جانے سے مکمل گریز کریں گے تو یہ بعد میں کسی سونامی کی شکل میں آپ پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اور اسی سفر میں اکثر لوگ غم کے مشہور 5 مراحل کا ذکر کرتے ہیں جو الزبتھ کوبلر راس نے متعارف کروائے تھے۔ جی لیکن کتاب ان کے بارے میں ایک بہت اہم وضاحت کرتی ہے۔ جی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ یہ کوئی صاف ستھری ترتیب وار فہرست نہیں ہے جسے ہر کوئی اسی طرح پورا کرتا ہے۔ یہ کوئی ریس نہیں ہے جس کے اختتام پر کوئی ٹرافی ملے۔ اچھا۔ یہ غم کے دوران محسوس ہونے والے کچھ عام تجربات ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی ترتیب میں سامنے آ سکتے ہیں۔ مطلب لوگ ان کے درمیان آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں؟ مہینوں یا سالوں تک آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو پہلا تجربہ ہے انکار، ڈینائل۔ یہ شاید خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہے؟ بالکل، یہ ایک نفسیاتی شاک ابزاربر کی طرح ہے۔ یہ ہمیں اتنے شدید درد کو ایک ساتھ محسوس کرنے سے بچاتا ہے جتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے غصہ، اینگر۔ یہ اکثر بے بسی کا احساس ہوتا ہے جو غصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ جی، کتاب تجویز کرتی ہے کہ اس غصے کو دبانے کے بجائے اسے جسمانی سرگرمی جیسے ورزش یا دوڑ کے ذریعے ایک صحت مند راستہ دیا جائے۔ اس کے بعد سودے بازی آتی ہے، جہاں کاش اور اگر والے خیالات ذہن پر چھا جاتے ہیں۔ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ کہا ہوتا۔ یہ کنٹرول واپس حاصل کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر افسردگی اور قبولیت۔ افسردگی کے بارے میں اکثر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ جی، غم سے جڑی افسردگی کسی بڑے نقصان کے بعد ایک فطری اور متوقع رد عمل ہے۔ یہ کلینکل ڈپریشن سے مختلف ہے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی، یہ ماضی کے نقصان پر ایک گہرا دکھ ہے، مستقبل کے بارے میں نا امیدی نہیں، اور آخر میں قبولیت آتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جو ہوا اس سے خوش ہیں یا آپ کو وہ پسند ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس نئی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں جس میں آپ کا پیارا موجود نہیں، اور آپ اس حقیقت کے ساتھ جینا سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کہ ان مراحل کے درمیان آگے پیچھے جانا بالکل معمول کی بات ہے۔ جی، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ پیچھے جا رہے ہیں یا ٹھیک سے سوگ نہیں منا رہے ہیں۔ غم کا سفر سیدھا نہیں ہوتا، اس میں بہت سے موڑ اور اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے شاید ولیم ورڈن کا ماڈل کچھ لوگوں کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا۔ مراحل کے بجائے وہ سوگ منانے کے 4 کاموں کا ذکر کرتے ہیں جو غم کے سفر کو ایک زیادہ فعال، ایک ایکٹیو عمل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ وہ چیزیں ہیں جو سوگ منانے والے کو کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ فرق ہے۔ تو وہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے نقصان کی حقیقت کو قبول کرنا۔ اس کا مطلب صرف ذہنی طور پر یہ ماننا نہیں کہ وہ شخص چلا گیا ہے، بلکہ اسے جذباتی طور پر بھی قبول کرنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ امید کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دروازے سے اندر آئیں گے۔ یہ بہت تکلیف دہ لیکن ضروری قدم ہے۔ اور دوسرا کام؟ دوسرا کام ہے غم کے درد سے گزرنا اور اسے پروسیس کرنا۔ اس کا مطلب ہے تکلیف کو محسوس کرنا، اس سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا۔
تو آنسو بہانا، غصہ محسوس کرنا، یاد کرنا، یہ سب اس کا حصہ ہے؟ جی، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ یہ شاید سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ ہماری جبلت ہمیں درد سے دور بھاگنے کو کہتی ہے۔ اور تیسرا کام، نئے ماحول میں خود کو ڈھالنا۔ یہ سننے میں بہت مشکل لگتا ہے، اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان تمام چھوٹے بڑے کرداروں کو نبھانا جو جانے والا شخص آپ کی زندگی میں ادا کرتا تھا۔ اچھا۔ اگر آپ نے اپنا شریک حیات کھویا ہے تو شاید اب آپ کو مالی معاملات بھی دیکھنے پڑیں یا بچوں کو اکیلے سنبھالنا پڑے۔ یہ نئے ہنر سیکھنے اور اپنی شناخت کا ایک نیا پہلو دریافت کرنے کا نام ہے۔ تو یہ تکلیف دہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی نشوونما بھی ہے؟ بالکل، یہ نشو و نما کا عمل بھی ہے۔ اور چوتھا اور بہت اہم کام ہے، جانے والے شخص سے ایک نئے طریقے سے جذباتی تعلق قائم رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب انہیں بھولنا ہے؟ بالکل نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا مطلب انہیں بھولنا نہیں، بلکہ ان کی یادوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر نئے رشتوں اور تجربات کے لیے اپنے دل میں جگہ بنانا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہوئے بھی کسی اور سے محبت کر سکتے ہیں یا ان کی یاد کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کا تعلق آپ کی ماضی کی کہانی سے نکل کر آپ کی زندگی بھر کی کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ وقت کے ساتھ زخم بھر جاتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگی اس زخم کے گرد بڑی ہو جاتی ہے۔ جی، یہ تو غم کو دیکھنے کا بالکل ہی نیا اور سچ کہوں تو زیادہ حقیقت پسندانہ طریقہ ہے، زخم کے گرد نشوونما پانا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حقیقت پسندانہ تصور ہے۔ یہ کہتا ہے کہ غم کا زخم شاید کبھی بھی مکمل طور پر نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ رہتا ہے، جیسے ایک نشان کی طرح۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس زخم کے ارد گرد ایک نئی زندگی تعمیر کرتے ہیں۔ ہماری زندگی اس زخم کے گرد پھیلتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور نئے تجربات، نئے رشتے اور نئی خوشیاں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص ہماری زندگی کے مرکز میں نہیں رہتا؟ نہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس کا ایک اہم اور قیمتی حصہ رہتا ہے۔ زندگی اس زخم کو مٹاتی نہیں، بلکہ اس کے گرد نمو پاتی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جذباتی تکلیف اور غم زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش، ان سے لڑنے کی کوشش ہمیں مزید الجھا دیتی ہے۔ جی بالکل۔ اصل راستہ انہیں سمجھنے، قبول کرنے اور ان کے ساتھ چلنا سیکھنے میں ہے۔ تجسس، اپنے جذبات کو نام دینا اور سوگ کے کاموں کو سمجھنا، یہ سب وہ اوزار ہیں جو ہمیں نہ صرف اس مشکل وقت سے نکالتے ہیں بلکہ ہمیں ایک زیادہ مضبوط اور ہمدرد انسان بھی بناتے ہیں۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ شاید شدید غم اور تکلیف کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ ہماری گہری محبت اور تعلق قائم کرنے کی صلاحیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ واہ! یہ درد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کتنا گہرا اور بامعنی رشتہ محسوس کیا تھا، اور یہی احساس اس رشتے کی خوبصورتی کی دلیل ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تو اگلی بار ہم اس اندرونی آواز پر بات کریں گے جو ہمیں شک میں ڈالتی ہے، یعنی خود اعتمادی پر شک۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی کا ایک مرکزی حصہ ہے، خود شکی یعنی سیلف ڈاؤٹ۔ جی۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو ہمیں نئے کام کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس ہے اعتماد۔ تو سوال یہ ہے کہ اس شک کو اعتماد میں کیسے بدلا جائے؟ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر جولی اسمتھ کی شاندار کتاب "Why has nobody told me this before" کے کچھ بہت اہم اقتباسات ہیں۔ اچھا۔ اور ان کی مدد سے ہم 4 بنیادی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ پہلا، جب لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں یا ہمیں ناپسند کرتے ہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ یہ تو بہت اہم ہے۔ دوسرا، اعتماد اصل میں بنتا کیسے ہے، کیونکہ یہ کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے۔ تیسرا، ہم اپنی غلطیوں کو اپنی پہچان بننے سے کیسے بچائیں؟ اور چوتھا، اور آخر میں اس خیال کا کیا مطلب ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں کافی ہیں؟ جی
جب کوئی ہمارے کام یا ہماری ذات پر منفی تبصرہ کرتا ہے تو ایک دم سے چوٹ لگتی ہے، یہ اتنا ذاتی کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی انسانی رد عمل ہے۔ مطلب ہم سماجی مخلوق ہیں، ہے نا؟ ہمارا دماغ تو ہزاروں سال سے اسی طرح بنا ہے کہ ہمیں گروپ میں قبول کیا جائے۔ اچھا، یعنی یہ بقا کا معاملہ ہے؟ بالکل۔ کتاب میں چارلز کولی کے ایک بہت دلچسپ نظریے کا ذکر ہے جسے وہ لکنگ گلاس سیلف کہتے ہیں۔ لکنگ گلاس سیلف؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ ہم خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھتے ہیں، گویا ہم ایک ایسے آئینے میں دیکھ رہے ہیں جو اصل میں دوسروں کی رائے ہے۔ اگر کوئی ہمیں قابل سمجھتا ہے تو ہم خود کو قابل محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے؟ بالکل وہی۔ یہ تو بالکل درست ہے، اور اسی وجہ سے شاید ہم اکثر پیپل پلیزنگ یعنی لوگوں کو ہر قیمت پر خوش رکھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، اور مصنفہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنا اور مہربان ہونا یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، مہربانی ایک انتخاب ہے جو آپ اپنی اقدار کی بنیاد پر کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کو خوش کرنا ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جہاں آپ مسلسل اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کی قیمت پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی آپ خود کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری ضروریات اہم نہیں ہیں۔ بالکل، یہ دراصل اپنے آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ میری ضروریات اور احساسات اہم نہیں ہیں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تنقید کیوں تکلیف دیتی ہے، لیکن کتاب کیا کہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کریں کیا؟ کیونکہ صرف یہ جاننا کہ یہ فطری ہے درد کو کم تو نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ ہم اس سے صحت مند طریقے سے نمٹ کیسے سکتے ہیں؟ مصنفہ اس کے لیے ایک ذہنی ڈھال بنانے کی بات کرتی ہیں۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہر تنقید کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہمیں تنقید کو چھاننا سیکھنا ہوگا۔ کیا اس میں کوئی تعمیری بات ہے جس سے میں سیکھ سکتی ہوں؟ اگر ہاں تو اسے ایک تحفے کے طور پر قبول کریں اور اپنی بہتری کے لیے استعمال کریں، اور اگر نہیں، اگر وہ صرف کسی کی ذاتی رائے ہو؟ تو پھر اسے نظر انداز کرنے کی مشق کریں۔ یہ سمجھنا کہ کسی اور کی رائے ان کی اپنی اقدار اور تجربات کی عکاسی کرتی ہے، آپ کی حقیقت کی نہیں۔ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل، خاص طور پر جب تنقید کے ساتھ شرمندگی کا احساس جڑا ہو۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ ڈاکٹر اسمتھ یہاں جرم یعنی گلٹ اور شرمندگی یعنی شیم کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اسے یوں سمجھیں، اگر آپ کسی دوست سے ملنے کا وعدہ بھول جائیں تو جرم کا احساس یہ ہوگا، اوفو میں نے بہت غلط کیا، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ آپ کو رشتہ ٹھیک کرنے پر اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ شرمندگی کا احساس یہ ہوگا، میں کتنا برا دوست ہوں، میں ہمیشہ سب کچھ خراب کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کو خود میں سمیٹ دیتا ہے اور حل سے دور لے جاتا ہے۔ جرم آپ کے رویے کے بارے میں ہے، جبکہ شرمندگی آپ کی ذات کے بارے میں ہے۔ یعنی میں نے غلط کیا، بمقابلہ میں ہی غلط ہوں۔ بالکل۔ اور جب ہم اپنی قدر کو پہچانتے ہیں، اپنی سیلف ورتھ کو، تو شرمندگی کا حملہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ شرمندگی ہماری ذات پر حملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے اسی حملے کا خوف ہمیں نئے کام کرنے سے روکتا ہے۔ جی، یعنی یہ براہ راست اعتماد کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ کچھ لوگ بس پیدائشی طور پر پورے اعتماد ہوتے ہیں اور میں ان میں سے نہیں ہوں۔ لیکن مصنفہ اس خیال کو مکمل طور پر رد کرتی ہیں۔ واقعی؟ جی، اور یہ اس کتاب کا ایک سب سے طاقتور پیغام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اعتماد کوئی صفت نہیں بلکہ ایک ہنر ہے جسے سیکھا اور بنایا جا سکتا ہے۔ ایک ہنر؟ وہ اپنی زندگی کی مثال دے دی ہیں کہ جب وہ چھوٹے شہر سے یونیورسٹی گئیں تو ان کا اعتماد 0 ہو گیا، پھر جب پہلی نوکری شروع کی تو دوبارہ 0 ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں اعتماد ایک گھر کی طرح ہے جسے آپ خود بناتے ہیں۔ جب آپ کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا گھر بنانا پڑتا ہے۔ واہ! تو پھر اس گھر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اکثر انتظار کرتے ہیں کہ پہلے اعتماد محسوس ہو، پھر ہم کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اور مصنفہ کے مطابق یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ اچھا؟ وہ کہتی ہیں کہ اعتماد بنانے کے لیے وہاں جائیں جہاں آپ کے پاس اعتماد نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہمت اعتماد سے پہلے آتی ہے۔ اعتماد ہمت کرنے کا نتیجہ ہے۔ آپ پہلے کانپتے ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے، اور جب آپ اسے کر گزرتے ہیں تب اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ترتیب بالکل الٹی ہے۔
ہمت پہلے اعتماد بعد میں، یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ جی اس عمل کو سمجھانے کے لیے کتاب میں 3 دائروں کا ایک ماڈل بھی دیا گیا ہے: کمفرٹ زون، اسٹریچ زون اور پینک زون، بالکل۔ کمفرٹ زون تو وہ ہے جہاں سب کچھ آسان اور محفوظ لگتا ہے لیکن یہاں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ پینک زون وہ ہے جہاں خوف اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ہے اسٹریچ زون۔ اسٹریچ زون، جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو چیلنج محسوس ہوتا ہے، تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن یہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ یہی وہ جادوئی جگہ ہے جہاں اعتماد بنتا ہے۔ یہ 3 دائروں والا ماڈل سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اکثر اسٹریچ زون اور پینک زون میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ کیا کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ ہاں، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اگر خوف آپ کو مفلوج کر رہا ہے اور آپ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں تو آپ پینک زون میں ہیں، لیکن اگر آپ خوف کے باوجود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا پا رہے ہیں تو آپ اسٹریچ زون میں ہیں۔ اچھا، اور کلیدی نقطہ یہی ہے کہ اعتماد ہمت کا نتیجہ ہے، ہمت کی وجہ نہیں۔ اس سفر میں خود کے سب سے بڑے نکات بننے کے بجائے اپنا کوچ بنے۔ اپنا کوچ بنے؟ جی، وہ آواز بنے جو کہے یہ مشکل ہے لیکن تم کر سکتے ہو، چلو ایک چھوٹا قدم لو۔ اور جب ہم اپنے اسٹریچ زون میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں خود شکی کی جڑیں سب سے گہری ہوتی ہیں۔ ہم ایک غلطی کو اپنی پوری شخصیت کا آئینہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے کتاب کا اگلا حصہ اسی بات پر ہے کہ آپ اپنی غلطیاں نہیں ہیں۔ ایک ناکام رویہ آپ کو ایک ناکام انسان نہیں بناتا۔ لیکن جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو اس سوچ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ تو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب میں اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ پہلا قدم ہے علامتوں کو پہچاننا۔ جی، یعنی اس بات پر غور کرنا کہ ناکامی کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہے۔ کیا آپ گھنٹوں ٹی وی دیکھ کر، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر کے یا زیادہ کھا کر اپنے جذبات کو سن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے بچاؤ کے طریقوں کو پہچاننا۔ جی، یہ تسلیم کرنا کہ آپ تکلیف سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا قدم ہے پھنسنے سے نکلیں۔ مجھے یہاں جم کیری کی فلم دی ماسک کی مثال بہت دلچسپ لگی۔ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے۔ جس طرح وہ ماسک چہرے پر لگنے سے کردار پر حاوی ہو جاتا ہے، اسی طرح منفی اور خود پر حملہ آور خیالات بھی ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف خیالات ہیں، حقیقت نہیں۔ بالکل، اور ان خیالات سے فاصلہ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں صرف مشاہدہ کریں۔ جیسے آپ کے ذہن میں خیال آئے میں کسی کام کا نہیں، تو اس پر یقین کرنے کے بجائے اپنے آپ سے کہیں مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں۔ اچھا، اس سے ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، یہ چھوٹا سا فرق آپ کو اس خیال کی گرفت سے آزاد کرتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا قدم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خواہشات کو پہچانیں مگر عمل نہ کریں، اور قابل اعتماد لوگوں سے رابطہ کریں۔ ہاں، جب تکلیف دہ جذبات اٹھتے ہیں تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کسی طرح دبا دیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ اس خواہش کو محسوس کریں لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ انہیں بس آنے اور جانے دیں۔ جی، جذبات کو ایک لہر کی طرح آنے اور جانے دیں۔ انہیں روکنے کی کوشش انہیں مزید طاقتور بناتی ہے۔ اور اس عمل میں تنہا نہ رہیں۔ کسی ایسے دوست یا عزیز سے بات کریں جو آپ کی بات ہمدردی سے سنے، بغیر کوئی فیصلہ سنائے۔ اپنی تکلیف کو بانٹنے سے اس کا بوجھ آدھا رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آخری قدم، جب جذبات کی شدت کم ہو جائے، وہ ہے سیکھنا۔ جی، اب اپنے کوچ کی ٹوپی پہنے، نقاد کی نہیں۔ یعنی خود پر تنقید نہیں کرنی۔ نہیں، اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ کیا اچھا کام کیا؟ کیا بہتر ہو سکتا تھا؟ اس تجربے کو اپنی ذات پر حملے کے طور پر نہیں بلکہ سیکھنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھیں۔ اس طرح آپ اپنی غلطی کو اپنی شناخت بننے سے بچا لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جب آپ اپنی غلطی کو اپنی شناخت سے الگ کر لیتے ہیں تو آپ خود کو قبول کرنے کے ایک قدم اور قریب آ جاتے ہیں۔ یہی تو کافی ہونے کا اصل مطلب ہے۔ یہی اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ خود کو قبول کرنے یا کافی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو بہتر بنانے کی کوشش چھوڑ دیں۔ اچھا،
بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہتری کی کوشش خوف اور کمی کے احساس کی وجہ سے نہیں بلکہ اطمینان اور خود سے محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ واہ! جب ہم خود کو قبول کرتے ہیں تو ہم تبدیلی کے لیے زیادہ کھلے ہوتے ہیں کیونکہ ناکامی کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت تصور ہے، لیکن اسے عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ ہم خود کو قبول کرنا شروع کیسے کریں؟ اس کا آغاز خود کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ کتاب کے مطابق خود شناسی یعنی سیلف اویئرنیس کے لیے خود احتسابی یعنی سیلف ریفلیکشن ضروری ہے۔ مطلب اپنے لیے وقت نکالنا۔ جی، اس کے لیے وقت نکالیں، جرنلنگ کریں، کسی تھراپسٹ سے بات کریں یا کسی گہرے دوست کے ساتھ اپنی سوچوں اور احساسات پر غور کریں۔ اور اس عمل میں سب سے اہم چیز خود پر تنقید کرنے کے بجائے ہمدردی سے کام لینا ہے۔ اپنے آپ سے ہمدردی کرنا؟ جی، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیوں محسوس کرتے ہیں اور آپ کی اصل ضروریات کیا ہیں۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت طاقتور مشق بھی ہے۔ تصور کریں کہ اگر آپ آج سے غیر مشروط طور پر خود کو قبول کرنا شروع کر دیں تو زندگی کیسی ہوگی؟ آپ کیا مختلف کریں گے؟ کن چیزوں کو ہاں اور کن کو نہیں کہیں گے؟ یہ سوالات ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ خود کو قبول نہ کرنا اصل میں ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے۔ اور خود کو قبول کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے اندرونی نکات کو خاموش کرنا ہے، وہ آواز جو ہر وقت کہتی ہے تم کافی اچھے نہیں ہو۔ وہ آواز۔ اس کے لیے ایک بہترین تکنیک یہ ہے کہ اس نکات کو اپنے ذہن سے باہر ایک شخصیت کے طور پر تصور کریں۔ اچھا؟ وہ کیسا دکھتا ہے؟ اس کا لہجہ کیسا ہے؟ کیا آپ حقیقی زندگی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ 1 منٹ بھی گزارنا چاہیں گے جو ہر وقت آپ پر اس طرح تنقید کرتا رہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر آپ اس آواز کو اپنے ذہن میں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم اس نکات کو خود سے الگ ایک وجود کے طور پر دیکھتے ہیں تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم اس کی بات سنیں یا اسے نظر انداز کر دیں۔ ہم اس سے کہہ سکتے ہیں شکریہ تمہاری رائے کا، لیکن میں نے اپنا راستہ خود چننا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے خود شکی کی بھول بھلائیوں سے نکلنے کے 4 راستے دیکھے۔ پہلا، تنقید سے نمٹنے کے لیے ایک ذہنی ڈھال بنانا اور شرمندگی کو اپنی ذات سے الگ کرنا۔ جی۔ دوسرا، یہ سمجھنا کہ اعتماد ہمت کا نتیجہ ہے، وجہ نہیں۔ تیسرا، اپنی غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھنا، نہ کہ اپنی شناخت کا حصہ۔ اور آخر میں خود کو غیر مشروط طور پر قبول کرنا تاکہ ہم خوف سے نہیں، محبت سے آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ تمام مہارتیں ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹول باکس ہے جسے زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ بالکل۔ جب ہم تنقید کو اپنی ذات پر حملہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم میں نئے کام کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ہمت کرتے ہیں تو اعتماد بڑھتا ہے، اور جب ہم غلطیوں کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں تو خود کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مضبوط چکر ہے جو خود شکی کے منفی چکر کو توڑ دیتا ہے۔ جی۔ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا اندرونی نکات آج صرف 1 دن کی چھٹی لے لے تو آپ اس خاموشی کو کس ایک کام کے لیے استعمال کریں گے جسے آپ ہمیشہ سے کرنا چاہتے تھے؟ اگلے حصے میں ہم اس خوف اور بے چینی پر بات کریں گے جو ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتی۔ آج ہم ایک ایسے احساس پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے تو وہ یہ ایک مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں خوف اور بے چینی کی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم کھلے عام بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے فیصلوں پر اور ہمارے تعلقات پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ بالکل۔ ہمارے آج کے ذرائع ڈاکٹر جولی اسمتھ کی شاندار کتاب Why Has Nobody Told Me This Before سے لیے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ بے چینی کیا ہے، بلکہ اس کے پردے کے پیچھے جھانکنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا دماغ اور جسم آخر اس طرح کا رد عمل دیتے ہی کیوں ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ کون سے عملی طریقے ہیں جن سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر ہم بے چینی کو ایک دشمن یا کوئی خرابی سمجھتے ہیں۔ ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھاگنا چاہتے ہیں۔
لیکن آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ احساس دراصل ہمارے بقا کے نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آج ہم 4 خاص چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلے تو یہ کہ بے چینی کا مقصد کیا ہے اور یہ جسمانی طور پر کیسا محسوس ہوتا ہے۔ پھر ہم ان عام عادتوں کو دیکھیں گے جو انجانے میں اسے اور بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ ایسی ٹیکنیک سیکھیں گے جو بے چینی کے طوفان کے بیچ میں فوراً سکون دے سکتی ہیں۔ اور آخر میں ہم ان پریشان کن خیالات سے نمٹنے کا طریقہ جانیں گے جو ہمارے ذہن میں پھنس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے حیران کن خیال سے شروع کرتے ہیں جو کتاب میں پیش کیا گیا ہے کہ بے چینی ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ مطلب یہ ایک طرح کا اندرونی محافظ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اتنا خوفناک، اتنا تکلیف دہ اور کبھی کبھی اتنا جان لیوا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ کیسا محافظ ہے جو خود ہی خطرہ لگتا ہے؟ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہمارے جسم کے لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کے رد عمل میں ہے۔ یہ ہمارے جسم کا قدرتی خودکار الارم سسٹم ہے۔ ڈاکٹر اسمتھ اسے ایک سموک الارم کی مثال سے سمجھاتی ہیں۔ اسموک الارم؟ جی، سوچیں آپ کے گھر میں ایک سموک الارم ہے۔ اس کا کام آگ لگنے پر بجنا ہے تاکہ آپ کی جان بچ سکے۔ یہ ایک بہترین ایجاد ہے نا؟ بالکل۔ لیکن کبھی کبھی وہ الارم صرف اس لیے بج اٹھتا ہے کیونکہ آپ نے کچن میں ٹوسٹ جلا دیا ہے۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الارم خراب ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہے۔ وہ دھوئیں اور خطرے میں فرق نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر دھوئیں پر بچتا ہے، جسٹ ان کیس۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بے چینی کا نظام بھی اسی طرح کام کرتا ہے؟ وہ جلے ہوئے ٹوسٹ یعنی چھوٹے غیر حقیقی خطرات پر بھی اسی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے جیسے اصلی آگ لگنے پر کرتا؟ بالکل، ہمارا دماغی الارم بھی حقیقی خطرے جیسے سڑک پر تیز رفتار گاڑی اور تصوراتی خطرے جیسے ایک اہم پریزنٹیشن کا خوف، ان میں ہمیشہ فرق نہیں کر پاتا۔ اس کا ایک ہی کام ہے، خطرے کا اشارہ محسوس کرنا اور جسم کو عمل کے لیے تیار کرنا۔ اور یہی تیاری ہمیں جسمانی طور پر محسوس ہوتی ہے؟ جی، اور یہی تیاری ہمیں جسمانی علامات کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تاکہ پٹھوں کو زیادہ خون اور آکسیجن ملے۔ سانس پھولنے لگتی ہے؟ ہاں، سانس پھولنے لگتی ہے تاکہ جسم میں زیادہ آکسیجن داخل ہو۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے تاکہ گرفت مضبوط ہو، اور ذہن انتہائی چوکس ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، تو کتاب میں جو کافی والی مثال ہے وہ اسی سے جڑی ہے کہ صرف کافی پینے سے میرا دماغ مجھے یہ یقین دلا سکتا ہے کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا ہے؟ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یہ خوفناک لگتا ہے لیکن یہ بہت طاقتور بصیرت بھی ہے۔ مثال یہ ہے کہ فرض کریں آپ نے آج 3 کپ اضافی کافی پی لی۔ اس سے قدرتی طور پر آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کو ماضی میں کبھی سپر مارکیٹ میں پینک اٹیک ہوا تھا تو آپ کا دماغ اس تیز دھڑکن کے احساس کو فوراً پہچان لے گا۔ وہ سوچے گا، اوہو، یہ وہی احساس ہے، خطرہ واپس آ گیا ہے۔ دماغ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ کافی ہے، وہ اسے خطرے کا سگنل سمجھتا ہے اور فائٹ اور فلائٹ کا پورا نظام متحرک کر دیتا ہے۔ اور یوں ایک چھوٹا سا جسمانی احساس ایک مکمل پینک اٹیک میں بدل جاتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ خود جسمانی احساس نہیں بلکہ ہماری اس کی تشریح ہے۔ واہ، یہ جاننا ہی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمارا دماغ اس طرح غلطیاں کرتا ہے تو یقیناً ہم بھی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہوں گے جو انجانے میں اس کی غلط فہمی کو اور پختہ کر دیتی ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم اکثر ایسی حکمت عملی اپناتے ہیں جو وقتی طور پر تو بے چینی کو کم کرتی ہیں لیکن طویل مدت میں خوف کی آگ پر تیل کا کام کرتی ہیں۔ انہیں گریز یعنی اوائیڈنس اور حفاظتی رویے یعنی سیفٹی بیہیویئرز کہا جاتا ہے۔ کتاب میں ڈاکٹر جولی اسمتھ کی پیسا کے جھکے ہوئے مینار والی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ بلندی سے ڈرتی تھیں لیکن پھر بھی مینار پر چڑھ گئیں۔ جب وہ اوپر پہنچی تو گھبراہٹ نے انہیں آ گھیرا۔ انہوں نے فوراً نیچے زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، پھر بیٹھ گئیں اور جتنی جلدی ہو سکا نیچے بھاگ آئیں۔ اور انہیں فوراً بہت سکون ملا، لیکن اس سکون کی ایک قیمت تھی۔ بالکل، اس لمحے میں ان کے دماغ نے کیا سیکھا؟ اس نے سیکھا بلندی بہت خطرناک ہے اور میں صرف اس لیے بچ گئی کیونکہ میں فوراً نیچے بھاگ آئی۔ بچنے کا واحد راستہ فرار ہے۔ صحیح۔
ان کے اس عمل نے ان کے خوف کو کم نہیں کیا بلکہ اسے مزید مضبوط کر دیا، اس پر مہر لگا دی۔ یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ کام روزمرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرتے ہیں، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ کیا کتاب میں کچھ اور عام مثالیں ہیں؟ جی بہت سی ہیں۔ سب سے عام ہے فرار، یعنی اسکیپ۔ آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے اور آپ بہانہ بنا کر جلدی نکل آتے ہیں۔ اور آپ کا دماغ سیکھتا ہے سماجی تقریبات خطرناک ہے، فرار ہی حل ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے بے چینی سے گریز، اینکشیس اوائیڈنس۔ یہ فرار سے ایک قدم آگے ہے۔ آپ کو پارٹی کا دعوت نامہ ملتا ہے اور آپ پہلے ہی منع کر دیتے ہیں تاکہ بے چینی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ اس سے تو آپ کی دنیا آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں سب ٹھیک تو ہے، میں نے صحیح تو کیا نا، کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے؟ جی، اسے بار بار یقین دہانی مانگنا کہتے ہیں، ری ایشورنس سیکنگ۔ یہ وقتی طور پر تسلی دیتا ہے، لیکن یہ آپ کو خود پر بھروسہ کرنے سے روکتا ہے۔ آپ اپنی بے چینی کو پرسکون کرنے کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ پھر کچھ تلافی کی حکمتیں عملی ہوتی ہیں، جیسے کوئی شخص جو بیماری کے خوف سے ہر چیز کو چھونے کے بعد بار بار ہاتھ دھوتا ہے۔ اور آج کل تو سب سے عام حفاظتی رویہ ہمارا موبائل فون ہے۔ ہاں بالکل۔ کسی نئی جگہ پر یا لوگوں کے بیچ میں گھبراہٹ ہو تو فوراً فون نکال کر اسکرین میں کھو جانا تاکہ کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔ یہ سب طریقے وقتی طور پر ڈھال کا کام کرتے ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ ہمیں یہ سیکھنے نہیں دیتے کہ ہم اپنے خوف کا مقابلہ خود کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا کہ گریز کرنا طویل مدت میں نقصان دہ ہے ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ایمانداری سے کہوں تو جب دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور سانس لینا مشکل ہو رہا ہو تو اس وقت طویل مدتی حل کے بارے میں سوچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی تکنیک بتائی گئی ہے جو اس لمحے میں فوراً کام کرے؟ ہاں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ طوفان کے بیچ میں ہوں تو آپ کو ایک لنگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں گراؤنڈنگ ٹیکنیک کہتے ہیں۔ گراؤنڈنگ ٹیکنیک؟ جی، ان کا مقصد آپ کے بے قابو ذہن کو واپس حال میں آپ کے جسم میں لانا ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی سادہ اور مؤثر تکنیک ہے اسکوائر بریدنگ۔ میں نے سانس لینے کی مشقوں کے بارے میں بہت سنا ہے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو گہری سانس لو کا مشورہ ان کی بے چینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا یہ اسکوائر بریدنگ مختلف ہے؟ یہ اس عام مشورے سے کیسے بہتر ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ صرف گہری سانس لینے پر توجہ مرکوز کرنے سے کبھی کبھی ہم اپنی سانس پر اور زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں۔ اسکوائر بریدنگ اس لیے مختلف ہے کیونکہ یہ آپ کی توجہ کو 3 چیزوں میں تقسیم کر دیتی ہے: سانس لینا، گنتی کرنا اور بصری طور پر کسی چیز کو دیکھنا۔ اچھا۔ اس سے آپ کے ذہن کو پریشان کن خیالات پر اٹکے رہنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ اپنے قریب کسی بھی مربع یا مستطیل چیز کو دیکھیں، کوئی کھڑکی، دروازہ، کتاب یا تصویر کا فریم۔ ٹھیک ہے۔ اب اپنی آنکھوں کو نیچے بائیں کونے پر رکھیں۔ پہلا قدم، 4 سیکنڈ تک آہستہ آہستہ ناک سے سانس اندر لیں اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو فریم کے ساتھ اوپر والے کونے تک لے جائیں۔ دوسرا قدم، اب 4 سیکنڈ تک سانس کو روکے رکھیں اور اپنی آنکھوں کو اوپر والے دوسرے کونے تک لے جائیں۔ تیسرا قدم، پھر 4 سیکنڈ تک منہ سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں اور آنکھوں کو نیچے دائیں کونے تک لے جائیں۔ اور چوتھا قدم، آخر میں 4 سیکنڈ تک سانس کو باہر ہی روکے رکھیں اور واپس شروع والے کونے پر آ جائیں۔ اور اس چکر کو دہراتے رہنا ہے؟ جی، اس چکر کو چند بار دہرائیں۔ یہ صرف آپ کی سانس کو منظم نہیں کرتا، بلکہ سانس روکنے کے جو وقفے ہیں وہ آپ کے اعصابی نظام کو پرسکون ہونے کا سگنل بھیجتے ہیں۔ تو یہ صرف سانس کا کھیل نہیں، یہ ذہن کو مصروف رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور حرکت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں نروس ہوتی ہوں تو مجھ سے ایک جگہ بیٹھا نہیں جاتا۔ آپ کا جسم آپ کو بالکل صحیح سگنل دے رہا ہے۔ یاد ہے ہم نے فائٹ اور فلائٹ کی بات کی تھی؟ جی۔ اس رد عمل میں آپ کا جسم پٹھوں میں ایڈرینلین اور آکسیجن بھر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ جسمانی طور پر حرکت کر سکیں، لڑ سکیں یا بھاگ سکیں۔ لیکن آج کل کے زیادہ تر خطرات ذہنی ہوتے ہیں، جیسے کام کی ڈیڈ لائن یا کوئی مشکل گفتگو۔ صحیح۔ تو ہمارے جسم میں یہ ساری توانائی جمع ہو جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ یہی توانائی پھر کپکپاہٹ، بے چینی اور ریسٹلیسنس کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
تو اس کا حل یہ ہے کہ اس توانائی کو استعمال کیا جائے؟ بالکل. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اس توانائی کو استعمال کریں. اٹھ کر تیز چلنا، چند چھلانگیں لگانا یا سیڑھیاں چڑھنا، کوئی بھی جسمانی حرکت اس ایڈرینالین کو جلا دیتی ہے اور آپ کے جسم کو پیغام دیتی ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب پرسکون ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو ہم جسمانی طوفان کو اسکوائر بریدنگ اور حرکت سے سنبھال سکتے ہیں، لیکن اس طوفان کے منبع کا کیا کریں؟ وہ خیالات جو ذہن میں گونجتے رہتے ہیں اور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ کیا ہوگا اگر والے خیالات؟ اب ہم بے چینی کے مرکز میں آ گئے ہیں. یہاں سب سے بنیادی، سب سے اہم اصول جو ڈاکٹر اسمتھ سکھاتی ہیں وہ یہ ہے: خیالات حقائق نہیں ہوتے. Thoughts are not facts. خیالات حقائق نہیں ہوتے؟ جی، ہمارے خیالات ہمارے دماغ کی پیداوار ہیں. یہ کہانیاں ہیں، اندازے ہیں، مادی کے تجربات پر مبنی پیشگوئیاں ہیں. یہ سچ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے. ہم انہیں سچائی سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں. لیکن جب کوئی خیال ذہن میں بہت مضبوطی سے محسوس ہو تو اس سے خود کو الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم یہ فاصلہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہت عملی طریقہ فاصلاتی زبان کا استعمال ہے. ڈسٹنسڈ لینگویج. فاصلاتی زبان؟ جی، فرض کریں آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، میں اس انٹرویو میں ناکام ہو جاؤں گا. یہ بہت حتمی اور حقیقت جیسا لگتا ہے. اب اس جملے کو تھوڑا بدل دیں. اس کے بجائے یہ کہیں: میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس انٹرویو میں ناکام ہو سکتا ہوں. اچھا. یا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا. دیکھیں، ایک چھوٹا سا فرق، لیکن اب یہ ایک ناقابل تردید حقیقت نہیں رہی، بلکہ ایک خیال یا ایک احساس بن گیا ہے. ایک ایسی چیز جو آپ کے اندر ہو رہی ہے، نہ کہ آپ خود ہیں. اس سے آپ کو اس خیال کا مشاہدہ کرنے کی جگہ مل جاتی ہے. یہ واقعی ایک دلچسپ تبدیلی ہے. گویا آپ اپنے خیال کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس خیال کے اندر پھنسے ہوں. بالکل، اور اسی لیے خیالات کو لکھنا بھی اتنا مؤثر ہے. جب آپ ایک پریشان کن خیال کو کاغذ پر لکھتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ سے نکل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے. آپ اسے ایک نئی نظر سے دیکھ سکتے ہیں اور خود سے پوچھ سکتے ہیں: کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس کے سچ ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ جی، اور کیا کوئی اور ممکنہ وضاحت ہو سکتی ہے؟ کتاب میں کچھ عام قسم کے بے چینی پیدا کرنے والے خیالات کا بھی ذکر ہے، جنہیں سارٹ بائسز یا ذہنی تعصبات کہا گیا ہے. میرے خیال میں ان کو پہچاننا بھی مددگار ہو سکتا ہے. جی، یہ ہمارے دماغ کے شارٹ کٹس ہیں جو اکثر ہمیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں. ایک بہت عام تعصب ہے تباہی کا تصور، کیٹاسٹروفائزنگ. یعنی بدترین سوچنا. ہاں، یعنی کسی صورتحال کے بدترین ممکنہ نتیجے کا تصور کرنا اور یہ مان لینا کہ وہی ہوگا. مصنفہ اپنے بچپن کا قصہ سناتی ہیں کہ انہوں نے ایک ٹی وی شو میں گھر میں آگ لگتے دیکھی اور اس کے بعد کئی سالوں تک ہر رات یہ سوچ کر سوتی تھی کہ ان کے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی. اور یہ صرف بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا ہے نا. یہ کام کی ای میل بھیجنے کے بعد گھنٹوں یہ سوچنا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. بالکل، یہ ایک بہترین جدید مثال ہے. دوسرا تعصب ہے ذاتی بنانا، پرسنلائزنگ، یعنی ہر چیز کو خود پر لے لینا. اچھا. آپ کا دوست آپ کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام نہیں کرتا. آپ کا پہلا خیال آتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے ضرور کچھ غلط کیا ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی سوچوں میں گم ہو یا اس نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو. اور ذہنی فلٹر، مینٹل فلٹر، یہ تو جیسے سوشل میڈیا کے لیے ہی بنا ہے. آپ کو اپنی پوسٹ پر 49 مثبت تبصرے ملتے ہیں اور ایک منفی، اور آپ کا سارا دن اسی ایک منفی تبصرے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا ہے جیسے وہ 49 کبھی تھے ہی نہیں. بالکل درست. آپ مثبت کو فلٹر کر دیتے ہیں اور صرف منفی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. اور آخر میں ایک ہے حد سے زیادہ عمومیت، اوور جنرلائزنگ. اس کی کوئی مثال؟ آپ ایک نوکری کے انٹرویو میں ناکام ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ نتیجہ نکالتا ہے: میں کسی کام کا نہیں، مجھے کبھی نوکری نہیں ملے گی. ایک واقعہ آپ کی پوری شناخت اور مستقبل کی تعریف بن جاتا ہے. ان تعصبات کو صرف پہچان لینا ہی ان کی طاقت کو آدھا کر دیتا ہے. تو جب ہم ان خیالات کو پہچان لیں، ان سے فاصلہ پیدا کر لیں، تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا ہم ان کی جگہ کچھ بہتر سوچ سکتے ہیں؟ یہی حتمی مقصد ہے. ایک نئی ہمدردانہ خود کلامی،
یعنی سیلف ٹاک کو پروان چڑھانا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اندر ایک بہت سخت نقاد لے کر گھومتے ہیں جو ہماری ہر غلطی پر ہمیں ڈانٹتا ہے۔ ہمیں اس نقاد کی جگہ ایک ہمدرد دوست کی آواز کو لانے کی ضرورت ہے۔ کتاب میں مصنفہ کے بیٹے کی ایک بہت متاثر کن مثال ہے۔ جی، جب وہ ہسپتال میں تھا اور ایک سرجری کے بعد سوجن کی وجہ سے اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا تو وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس وقت اگر وہ اسے ڈانٹتی یا کہتی ڈرنے کی کوئی بات نہیں تو شاید اس کا خوف اور بڑھ جاتا۔ لیکن انہوں نے بہت پرسکون اور ہمدردانہ آواز میں کہا، میں یہیں ہوں تو محفوظ ہو، مجھے پتا ہے یہ بہت خوفناک ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آواز نے اسے محفوظ محسوس کرایا اور وہ اس مشکل صورتحال کا ہمت سے سامنا کر پایا۔ واہ! ہمیں اپنے اندر بھی اسی ہمدرد آواز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب ہم خوفزدہ ہوں۔ آج کی گفتگو سے جو باتیں میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں وہ یہ ہیں۔ پہلا، بے چینی میرا دشمن نہیں ہے، یہ ایک بہت سینسٹیو محافظ ہے جو میری حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل۔ دوسرا، میں جن چیزوں سے بھاگتی ہوں وہی میرے خوف کو زندہ رکھتی ہیں۔ صحیح۔ تیسرا، جب جسمانی طور پر بے چینی عروج پر ہو تو سانس اور حرکت میرے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ جی ہاں۔ اور سب سے اہم، میرے خیالات صرف خیالات ہیں، وہ آسمانی صحیفے نہیں ہیں۔ میں انہیں چیلنج کر سکتی ہوں اور خود سے زیادہ ہمدردی سے بات کر سکتی ہوں۔ آپ نے بالکل بہترین خلاصہ کیا۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن یہ وہ اوزار ہیں جو ہمیں اپنی ذہنی صحت کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس بٹھاتے ہیں، اور یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم تناؤ یعنی سٹریس اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ تصورات خوف اور بے چینی کے تجربے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بے چینی آپ سے بات کر سکتی، اگر وہ ایک شخص ہوتی جو آپ کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ آپ کو کس چیز سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی؟ شاید اس کا جواب آپ کو اپنے خوف کی جڑ تک لے جائے۔ تو آج ہم تناؤ اور ایک بامقصد زندگی پر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہے ہیں۔ جی، یہ اس سلسلے کا آخری حصہ ہے، اور آج ہم ڈاکٹر جولی اسمتھ کی کتاب وائی ہیز نو بڈی ٹولڈ می دس بفور کے کچھ بہت ہی اہم نکات پر بات کریں گے۔ بالکل، اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تناؤ، جسے ہم اکثر اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ کہ خوشی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک حقیقی، ایک بامقصد زندگی کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں موضوعات دراصل ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، تو چلیں اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو الجھن میں ڈالتا ہے۔ تناؤ یعنی سٹریس اور اینگزائٹی یعنی اینگزائٹی۔ ہم ان الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ایک ہی چیز ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ ان کا فرق سمجھنا ہی پہلا قدم ہے۔ ڈاکٹر اسمتھ کے مطابق یہ دونوں بالکل مختلف ہیں۔ اچھا؟ جی، تناؤ یا سٹریس دراصل ہمارے جسم کا کسی چیلنج کے لیے تیار ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک الارم سسٹم ہے جو توانائی خارج کرتا ہے تاکہ ہم زیادہ چوکس، زیادہ متحرک اور آنے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یعنی یہ جسم کا چلو یہ کام کرتے ہیں والا موڈ ہے۔ بالکل، بالکل یہی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی تیاری ہوئی، جیسے کسی بڑی پریزنٹیشن یا امتحان سے پہلے جو ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جی، وہ دراصل ہمارا جسم ہمیں بہترین کارکردگی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، مگر عملی زندگی میں جب ہم کہتے ہیں کہ میں بہت سٹریس میں ہوں تو اس کا مطلب کبھی بھی مثبت نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو کیا یہ صرف ہمارے سوچنے کا انداز ہے جو اسے برا بنا دیتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ تناؤ خود منفی نہیں ہے، لیکن اس کا تجربہ منفی ہو سکتا ہے، اور یہیں پر اینگزائٹی یا گھبراہٹ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ اینگزائٹی تب شروع ہوتی ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ بیرونی دنیا کے تقاضے ہماری اندرونی صلاحیتوں سے زیادہ ہیں۔ مطلب جب ہمیں لگے کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے۔ بالکل، اینگزائٹی ایک خوف پر مبنی رد عمل ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی ایک پیش گوئی ہے کہ شاید میں اس سے نمٹ نہیں پاؤں گا۔ مثال کے طور پر، آپ تھکی ہوئی ہیں اور سونا چاہتی ہیں،
لیکن کل کی میٹنگ کی فکر آپ کو سونے نہیں دے رہی۔ یہاں آپ کا اندرونی ماحول یعنی آرام کی ضرورت بیرونی تقاضے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وہ تیاری والا تناؤ خوف والی اینگزائٹی میں بدل جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی واضح فرق ہے۔ مطلب تناؤ ہمیں عمل کے لیے توانائی دیتا ہے، جبکہ اینگزائٹی اسی توانائی کو خوف اور بے چینی میں بدل دیتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ تناؤ ہمارا سب سے قیمتی ہتھیار بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ہتھیار تو دو دھاری تلوار جیسا لگتا ہے۔ ہے نا؟ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں تو یہ خود ہمیں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ کون سا مقام ہے جہاں یہ اچھا تعمیری تناؤ برا بن جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ سب توازن کا کھیل ہے۔ کتاب میں اس کی مثال ورزش سے دی گئی ہے، جو بہت اچھی ہے۔ اچھا؟ جب آپ جم میں وزن اٹھاتے ہیں تو آپ اپنے مسلز پر تناؤ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ آرام کرتے ہیں تو مسلز پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر بحال ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تناؤ کا جسمانی رد عمل بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ یہ مختصر مدت کے لیے ہمیں بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد دیتا ہے، جیسے کسی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا یا کسی کھیل میں مقابلہ کرنا۔ تو مسئلہ تناؤ نہیں ہے؟ مسئلہ تناؤ نہیں، بلکہ اس کے بعد آرام اور بحالی یعنی ریکوری کی کمی ہے۔ یعنی اگر ہم مسلسل تناؤ کی حالت میں رہیں اور جسم اور دماغ کو بحال ہونے کا موقع ہی نہ دیں تو یہ نظام ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر کوئی ہر روز بغیر آرام کے شدید ورزش کرتا رہے تو وہ مضبوط ہونے کے بجائے زخمی ہو جائے گا۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ جب تناؤ طویل عرصے تک جاری رہتا ہے تو ہمارا جسم مسلسل لڑو یا بھاگو والے موڈ میں رہتا ہے۔ اس حالت میں ہماری قوت فیصلہ، ہماری یادداشت، تخلیقی صلاحیت اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت، یہ سب بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم برن آؤٹ کہتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور کتاب میں 6 اہم عوامل کا ذکر ہے جو اس برن آؤٹ کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا تو ہے کام کا بہت زیادہ بوجھ، پھر اپنے کام پر اختیار یا کنٹرول کی کمی، یعنی خود مختاری نہ ہونا۔ جی۔ تیسرا، محنت کے مطابق صلاح یا انعام نہ ملنا۔ چوتھا، کام کی جگہ پر مثبت سماجی تعلقات کی کمی۔ لوگوں سے اچھے تعلقات نہ ہونا بھی بہت بڑا سٹریس ہے۔ بہت بڑا۔ پھر ناانصافی کا احساس، اور سب سے اہم، اپنی اقدار سے ٹکراؤ، مطلب ایسا کام کرنا جو آپ کے اصولوں کے خلاف ہو۔ مجھے یاد ہے ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے میں اسی کیفیت سے گزری تھی جہاں کام کا بوجھ بھی تھا اور اختیار کی کمی بھی، اور سب سے برا احساس یہ تھا کہ جو کام میں کر رہی تھی وہ میری اقدار سے ٹکرا رہا تھا۔ یہ فہرست دیکھ کر وہ پورا تجربہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ایک بیکار مشق ہے۔ زندگی کے چیلنجز تو رہیں گے۔ بالکل۔ اصل کام اس سے بحال ہونے کے طریقے سیکھنا ہے۔ مقصد تناؤ سے پاک زندگی نہیں جو کہ ناممکن ہے، بلکہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں تناؤ اور بحالی کا ایک صحت مند توازن ہو۔ صحیح۔ جیسے آرام، گہری نیند، فطرت میں وقت گزارنا اور اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ سب بحالی کے عمل کا بہت اہم حصہ ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم تناؤ سے بحالی یعنی ریکوری کی بات کر رہے ہیں، جو ایک طرح کا دفاعی طریقہ ہے، لیکن کیا ایک بامقصد زندگی گزارنا خود تناؤ سے نمٹنے کا سب سے مؤثر جراحانہ یعنی آفینسو طریقہ نہیں ہے؟ واہ، یہ ایک شاندار نکتہ ہے۔ مطلب کیا مقصد ہمیں زیادہ لچکدار، ریزیلینٹ نہیں بناتا؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو کیا مشکلات چھوٹی نہیں لگنے لگتی؟ بالکل، اور یہی ہمارے گفتگو کے دونوں حصوں کو جوڑتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ایک واضح مقصد ہو تو روزمرہ کا تناؤ اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ یہ آپ کو ایک بڑا تناظر فراہم کرتا ہے، اور یہیں سے بات خوشی کی تلاش پر آتی ہے، جو کتاب کے مطابق ایک بہت بڑا جال ہے۔ دیکھیں، یہ خواہش تو سب کی ہوتی ہے نا؟ میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت فطری خواہش لگتی ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ اس سوچ میں ہی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ایسا کیوں؟ کیا خوش رہنے کی خواہش کرنا اتنی بری بات ہے؟ خواہش بری نہیں، لیکن اس کا تصور غیر حقیقی بن گیا ہے۔ آج کل خوشی کا مطلب مسلسل مسرت، مثبت سوچ اور اطمینان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی میں تو دکھ، غصہ، خوف، مایوسی یہ سب بھی ہیں۔ بالکل، اور یہ سب بھی اتنے ہی حقیقی اور اہم جذبات ہیں جتنی خوشی۔
جب ہم خوشی کو اپنا واحد مقصد بنا لیتے ہیں تو ہم ان تمام دوسرے جذبات کو ایک ناکامی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، جو کہ ناممکن ہے۔ کتاب میں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کون سی؟ کہ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ خوشی دیتی ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ دکھ، خوف اور تکلیف بھی دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے بچے یا ہمارے والدین۔ بہترین مثال ہے۔ ان سے ہمیں بے پناہ محبت اور خوشی ملتی ہے، لیکن ان کی فکر میں ہم سب سے زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمیں صرف خوشی چاہیے، ایسا ہے جیسے ہم کہیں کہ ہمیں ایک گلدستے میں سے صرف گلاب کا پھول چاہیے، کانٹے نہیں۔ واہ! خوشی تو بس اس بڑے گلدستے کا ایک پھول ہے۔ اسی لیے خوشی کے ایک تنگ تصور کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ڈاکٹر اسمتھ اقدار یعنی ویلیوز پر مبنی زندگی گزارنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ اقدار۔ جی، اقدار وہ اصول ہیں جن کے مطابق آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ سمت ہے جس میں آپ سفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کے میں تھوڑی الجھ جاتی ہوں۔ اپنی اقدار تلاش کریں، یہ مشورہ بہت عام ہے، لیکن عملی طور پر کوئی یہ کیسے شروع کریں؟ یہ بہت بڑا اور بھاری سوال لگتا ہے۔ اقدار اور اہداف یعنی گولز میں کیا عملی فرق ہے؟ کتاب اس کی وضاحت ایک سفر کی مثال سے کرتی ہے۔ فرض کریں آپ شمال کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی قدر ہے، آپ کی سمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ شمال کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جبکہ اہداف یعنی گولز اس راستے میں آنے والے شہر یا مقامات ہیں، جیسے لاہور پہنچنا یا مری پہنچنا۔ اچھا۔ آپ اہداف حاصل کر لیتے ہیں، مگر شمال کی طرف سفر پھر بھی جاری رہتا ہے۔ تو اگر میری قدر علم حاصل کرنا ہے تو ڈگری حاصل کرنا ایک ہدف ہوا؟ بالکل، ڈگری مل جائے گی، لیکن علم حاصل کرنے کا سفر زندگی بھر جاری رہے گا۔ یہ بہت واضح وضاحت ہے، اس سے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی سمت یعنی اپنی اقدار کا تعین کیسے کریں؟ کتاب میں اس کے لیے بہت عملی مشقیں دی گئی ہیں۔ ایک مشق یہ ہے کہ اقدار کی ایک لمبی فہرست دی جاتی ہے۔ جیسے؟ جیسے دیانتداری، ہمدردی، تخلیق کی صلاحیت، بہادری، خاندان، صحت، انصاف، ایسی بہت سی اقدار شامل ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ان 10 پر دائرہ لگائیں جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان 10 میں سے 5 منتخب کریں۔ یہ خود شناسی کا پہلا قدم ہے۔ اور اس کے بعد صرف فہرست بنا لینا تو کافی نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ اگلا قدم جو کہ بہت طاقتور ہے، یہ ہے کہ آپ اپنی ہر منتخب کردہ قدر کو 0 سے 10 کے پیمانے پر درجہ دیں۔ درجہ دیں؟ کیسے؟ 2 طرح سے۔ پہلا درجہ یہ کہ یہ قدر آپ کے لیے کتنی اہم ہے، اور دوسرا درجہ یہ کہ پچھلے ہفتے آپ نے اس قدر کے مطابق کتنی زندگی گزاری۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو فرض کریں کسی کی قدر خاندان کی اہمیت 9/10 ہے۔ جی۔ لیکن وہ اس پر صرف 3/10 عمل کر رہے ہیں کیونکہ کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹس کا فرق ہی اصل مسئلہ ہے۔ لیکن اس فرق کو کم کرنے کے لیے چھوٹے پائیدار اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب نوکری چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب بڑے انقلابی قدم اٹھانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے روزانہ رات کا کھانا خاندان کے ساتھ کھانا، یا ہفتے میں ایک شام فون بند کر کے صرف بچوں کے ساتھ گزارنا۔ جی، یا ہر روز اپنے والد کو 5 منٹ کے لیے فون کرنا۔ یہ چھوٹے مستقل اور پائیدار قدم ہی اس فرق کو کم کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی اقدار کی طرف واپس لاتے ہیں۔ اور جب ایک بار آپ کو اپنی اقدار اور ان پر عمل کرنے کے چھوٹے راستے مل جائیں تو کتاب کہتی ہے کہ اگلا اور سب سے اہم قدم اسے اپنی شناخت سے جوڑنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب سے گہری بات ہے۔ یہ محض اہداف مقرر کرنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ ایک بڑا ہدف مقرر کرنے کے بجائے، جیسے میں سال 10 کلو وزن کم کروں گا، اپنی سوچ کو اس طرح ڈھالیں کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ایک کام نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو آپ ہیں۔ بالکل۔ میں ایک کتاب لکھوں گا کہ بجائے میں ایک لکھاری ہوں۔ یعنی یہ صرف ایک کام نہیں جو آپ کرتی ہیں، بلکہ وہ ہے جو آپ بننا چاہتی ہیں۔ جی، اور یہ شناخت اس وقت بھی آپ کو متحرک رکھتی ہے جب ابتدائی جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل نہ کر رہا ہو تب بھی؟ خاص طور پر تب جب آپ تھکے ہوئے ہوں یا آپ کا دل نہ کر رہا ہو، تو آپ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ میں ایک صحت مند شخص ہوں، اور صحت مند لوگ ورزش کرتے ہیں۔
چاہے ان کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو۔ یہ اپنی اقدار کو روزمرہ کے چھوٹے اور پائیدار اعمال میں بدلنے کا نام ہے، بڑے غیر حقیقی اہداف کے بجائے چھوٹے مستقل قدم جو آپ کی شناخت کا حصہ بن جائیں۔ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تناؤ ایک توانائی ہے، ایک ہتھیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کے بعد بحال ہونا سیکھ لیں اور خوشی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایک زیادہ بھرپور اور لچکدار زندگی کا راستہ اپنی اقدار کو پہچاننا اور ان کے مطابق روزمرہ کے چھوٹے بامقصد فیصلے کرنا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بار کا حل نہیں ہے، یہ خود شناسی اور خود کو بہتر بنانے کا ایک مسلسل سفر ہے۔ مطلب یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے؟ ہمیشہ۔ ہماری اقدار وقت کے ساتھ بدل سکتی ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، اس لیے یہ خود سے بار بار یہ سوال پوچھنے کا نام ہے کہ میرے لیے کیا اہم ہے اور میں اس کے مطابق کیسے جی سکتا ہوں۔ آج کی گفتگو کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اپنی سب سے اہم قدر اور اپنے موجودہ عمل کے درمیان فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج وہ کون سا ایک چھوٹا پائیدار قدم اٹھایا جا سکتا ہے جو اس فرق کو صرف 1% ہی صحیح لیکن کم کر دے۔